حدیث پاک ہے کہ سب سے افضل ترین عبادت سرکار فرماتے ہیں کہ شریعت میں سب سے زیادہ اہمیت درود شریف کو دی جاتی ہے. سب سے افضل ترین عبادت جو ہے وہ شریعت میں درود پاک کو مانا جاتا ہے. جی ہاں، یہ ہے وہ پوائنٹ جو ہمارے علماء کرام سمجھنے سے قاصر ہیں، اور ہمارے مولوی حضرات جو ہیں وہ انہوں نے لوگوں کو غلط گائیڈ کیا ہے. یہاں پر وہ لیک آف ایجوکیشن جو ہے وہ ان کی پائی جاتی ہے. انفیکٹ ان کے پاس خود کے پاس نالج نہیں ہے تو وہ آگے کیا ڈیلیور کریں گے. تو ہماری سادہ عوام کو جو ہے وہ انہوں نے مس گائیڈ کیا ہوا ہے. جی ہاں، یہاں پر پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر درود شریف کو جو ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے کہ سب سے افضل ترین عبادت حدیث پاک میں ہے کہ سب سے افضل ترین عبادت جو ہے وہ درود پاک ہے، تو نماز کا ذکر یہاں پہ کیوں نہیں کیا گیا؟ تو جی سرکار فرماتے ہیں یہاں پر اس بات کی تشریح کرتے ہوئے سرکار نے فرمایا ہے کہ ایک عام بندہ جب درود پاک پڑھتا ہے، درود پاک کی تکرار کرتا ہے، تو اس کا درود پاک فرشتے ڈائریکٹلی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رحمت میں پیش کر دیتے ہیں. یعنی کہ اس کا درود پاک جب ایک عام بندہ بھی پڑھتا ہے تو وہ بھی ڈائریکٹلی فرشتے جو ہیں وہ حضور پاک کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں. ڈائریکٹ وہ پہنچ جاتا ہے، وہ ضائع نہیں جاتا. تو ایک ایسا بندہ جو ذاکر قلبی ہے، جس نے کہ ذکر لیا ہوا ہے، اللہ کے نام کا ذکر جو ہے وہ اس کا دل جو ہے وہ اللہ کے نام کے ذکر سے چلتا ہے. جب وہ درود شریف پڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ڈائریکٹ جو ہے وہ اس کا درود شریف جو ہے وہ پہنچایا جاتا ہے. یعنی کہ ایک نور کی تار ہوتی ہے جس سے کہ ڈائریکٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بندے کا درود جو ہے وہ پہنچتا ہے. اب یہاں پر جو ہے وہ فرشتے جو ہے وہ درود شریف لے کر نہیں جاتے ہیں. تو ذاکر قلبی کی کیونکہ ایک نور کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے تو وہ ڈائریکٹلی حضور پاک کی بارگاہ تک پہنچتا ہے. تو سوچنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ اگر افضل ترین عبادت جو ہے وہ درود پاک ہے، اور یہ شریعت کی بات ہو رہی ہے، شریعت میں افضل ترین عبادت جو ہے وہ درود پاک کی ہے. وہ اس لیے کہا ہے کیونکہ اگر ہم ایک عام بندہ بھی پڑھتا ہے تو وہ ضائع نہیں جاتا، وہ ڈائریکٹلی حضور کی وہ فرشتوں کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچا دیا جاتا ہے، وہ ضائع نہیں جاتا. جب کہ نماز جو ہے وہ اس کا حکم کیوں نہیں دیا گیا؟ کیونکہ نماز کو سرکار فرماتے ہیں کہ اوپر لے کے جانے والا کون ہے؟ قلب ہے. نماز کو اوپر لے کے جانے والا قلب، تو قلب بھی اوپن نہیں ہے. تو کیا ہوگا کہ جب وہ نماز پڑھے گا تو وہ نماز جو ہے وہ ادھر ہی رہے گی، زمین پر ہی رہے گی. اوپر اللہ کی بارگاہ تک جو ہے وہ اس کی رسائی نہیں ہے. رسائی کب ہوگی؟ جب وہ ایک ذاکر قلبی ہوگا، جب اس کا دل جو ہے وہ اللہ کے نام سے دھڑک رہا ہوگا. تو کیا ہوگا؟ وہ جب نماز پڑھے گا تو ڈائریکٹلی جو ہے وہ اللہ تک نماز پہنچے گی. تو یہ ہے وہ پوائنٹ جو ہمارے مولوی کرام جو ہیں وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ جب ہماری نماز جو ہے وہ اوپر تک پہنچ ہی نہیں رہی ہے تو ہمیں یہ ساری کی ساری نمازیں جو ہے وہ ضائع ہو رہی ہیں، اس کا ہمیں ثواب نہیں مل رہا. تو اس لیے درود پاک کو فضیلت جو ہے وہ حاصل ہے، کیونکہ یہ کسی بھی بندے کا پڑھا ہوا درود شریف جو ہے وہ ضائع نہیں جائے گا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچ جائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں. ایک عام بندے کو بھی جو کہ ایک ذاکر قلبی نہیں ہے، اس کے لیے بھی درود پاک اتنی ہی اہمیت رکھتا ہے جتنا کہ ایک ذاکر قلبی کے لیے، کیونکہ وہ رائے گاہ نہیں جاتا. اور ایک ذاکر قلبی کے درود پاک پڑھنے میں اور ایک عام بندے میں فرق یہی ہے کہ وہ ڈائریکٹلی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچتا ہے اور اس کا زیادہ ثواب ہوتا ہے. اور یہاں پر ایک اور بات کہنا چاہوں گی جو کہ سیدی بھی فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ جس کا جو کہ ایک ذاکر قلبی ہے اور اس کا ذکر جو ہے وہ کم چلتا ہے، یا اس کے ذکر کی جو ہے وہ رفتار کم ہے، اس کو فیل ہو رہی ہے، تو اس کو ذکر کی رفتار کو زیادہ کرنے کے لیے بھی سیدی فرماتے ہیں کہ درود پاک کی تکرار کرنی چاہیے، اس کو زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا چاہیے. کیونکہ درود شریف پڑھنے سے کیا ہوگا؟ اس کے ذکر میں اضافہ ہوگا، اور سب سے جو مین چیز ہے وہ یہ ہوگی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ نظر میں بھی وہ آ جائے گی. تو ایک ذاکر قلبی کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے درود پاک کا اہتمام کرے، اور باقی بھی جتنی بھی ہماری ظاہری عبادات ہیں جیسے کہ نماز ہے، تو سرکار فرماتے ہیں یہ وہ وقت ہے کہ اب تمہاری کوئی بھی نماز جو ہے وہ قضا نہ ہو. سرکار سے دعا کرتی ہوں کہ کوئی بھی دل اللہ کے نام سے خالی نہ رہے، سب دل جو ہیں وہ اللہ کے نام سے دھڑکنا شروع ہو جائیں. اور جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو دعا کرتی ہوں کہ سرکار سب کے دلوں پر کرم فرما دیں اور سب کے دل اس میں ذات اللہ کے نام سے دھڑکنا شروع ہو جائیں. آمین ثم آمین. گور شاہی مرحبا.